روایت سنانے لگا ہوں اس میں بھی اذن دخول کا ذکر ہے، اگر نہ ہوتا تو شاید میں یہ روایت آج کم از کم آپ کو نہ سناتا، چونکہ ہم سرداب مطہر کے اذن دخول میں کل سے آج تک گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں روایت یہ بھی اذن دخول سے متعلق ہے۔ ایک آدمی ہے بڑے جلیل القدر، آپ نام نوٹ فرما لیں، علی بن ابراہیم بن مہرجار اہوازی، اہواز کے رہنے والے۔ ان کی جو روایت ہے یہ بڑے بڑے علماء نے تفصیل کے ساتھ بھی نقل کی ہے، مختصر بھی نقل کی ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذرا مختصر نقل کیا ہے، اور علامہ محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور علامہ طبری نے اپنی کتاب ہیں الامامہ میں، ٹھیک ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کو دلائل الامامہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی ذرا اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ روایت مختصر نہیں کہ بالکل مختصر ہو، مثلا کسی نے 5 صفحے نقل کیے ہیں، کسی نے 3 سے کم نقل نہیں کی، تو یہ روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، بسم اللہ ڈاکٹر صاحب آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جناب علی بن ابراہیم بن مہرجار احوازی یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار کے درمیان یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ سرکار حجت العصر بیت اللہ الحرام کی زیارت پہ جو بندہ بھی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، یہ پہلے مدینے میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد حج پہ جاتے ہیں، تو جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے عام جگہ پہ نہیں ہوتی، حج کے موسم میں مکہ یا مدینہ میں حضرت کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے 20 سال مسلسل حج کیے، 20 حج، مقصد امام زمانہ سے ملاقات، مولا امام زمانہ کی زیارت، بالمشافہ زیارت۔ کہتے ہیں کہ 20 سال 20واں حج کر کے میں واپس آ گیا، بڑا پریشان، کوئی اور مطمع نظر نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں، سیر کے لیے نہیں، اور وہ قدیم زمانے کے سفر 6 مہینے لگ جاتے تھے، وہ تیاری گھر آتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرے حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے 20 حج کیے ہیں، پریشان ہوں، اور دل میں بڑی تڑپ ہے کہ ایسا ہو امام زمانہ بادشاہ کی ملاقات ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے، مجھے اپنی زندگی کا پھل مل جائے گا، مجھے اپنی محنت کا صلہ مل جائے گا۔ کہتے ہیں مایوسی کا عالم ہے، میں سویا ہوا ہوں، سو بھی رہا ہوں، جاگ بھی رہا ہوں، سونے اور جاگنے کے درمیانی کیفیت، تو مجھے آواز آتی ہے، اے علی بن ابراہیم بن مہرجار، آئندہ سال بھی حج کی تیاری کرو، امید یہی ہے کہ تجھے تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو۔ ہم اس میں پورا سمجھ لیں گے، سسٹم آ جائے گا کس ذریعے سے زیارت ممکن ہے مولا کی۔ 20 سال کہتے ہیں تسلی ہو گئی، اور میں پھر نیند کون سی آنی تھی، تیاری شروع میں نے کر دی ہے یہ حج کی۔ در حالانکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی میں تیار ہو گیا دوسرے دن صبح سے ہے کہ حج پہ جانا ہے اور میرا مقصد پورا ہونا ہے۔ تو کہتے ہیں خرجت من البیت حاجن، میں اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکل پڑا، ٹھیک ہے۔ فاتحت المدینہ، پہلے یہ دخلت المدینہ، میں سب سے پہلے مدینہ منورہ آیا۔ قمت بہا ایامن، میں نے زیادہ دن وہاں پہ قیام کیا۔ وَأَسْأَلُ عَنْ صاحب الزمان وَأَسْتَبْحَثُ، میں لوگوں سے مولا امام زمانہ کے بارے میں پوچھتا تھا، جستجو کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا، تبحیث کرتا تھا، لیکن کوئی بندہ بھی مجھے مولا امام زمانہ کے متعلق کوئی بات بھی نہیں بتاتا تھا۔ میں بڑا پریشان، بہت زیادہ پریشانی کا عالم کہ میں آیا ہوں، اور مجھے آواز بھی آئی تھی کہ اس مرتبہ سرکار کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ بھی مجھے
بتا ہی نہیں رہا کہ مولا کہاں ہیں، کیسے ملیں گے، کس جگہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑی پریشانی کے عالم میں مدینے کی میں نے زیارات کی، اور اس کے بعد مجبوراً میں آ گیا حج پڑھنے کے لیے۔ میں نے اپنا حج انجام دیا، فحجت تو حجی، میں نے اپنا حج انجام دیا، پورا کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اعتمرت اسبوعاً، میں نے پورا 1 ہفتہ لگایا اپنا عمرہ انجام دینے کے لیے، اور دعا یہی مانگ رہا ہوں میرے اللہ جو بھی مناسک حج انجام دیتا ہوں، میرے اللہ تیرے تو وعدے سچے ہوتے ہیں۔ میں تو 21واں سال ہے اپنے زمانے کے امام کو تلاش کر رہا ہوں، میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بس آخری دن تھا ہفتے کا، اور میں بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھا، اچانک بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، میں نے ایک جوان کو دیکھا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہا تھا۔ سلامت رہو، آباد و شاد، آباد و شاد رہو۔ یہ خواب والی روایت نہیں ہے، بالمشافہ روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 2 شالیں ان کے، یہ ادھر ایک شال اس کندھے پہ یوں شملہ یہاں پہ لٹک رہا ہے، ادھر والا ادھر لٹک رہا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، فحسستو فی قلبی، میں نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ میں اسی ہستی کے پاس جاؤں کہ شاید میری مشکل حل ہو جائے۔ کہتے ہیں میں دوڑ کر ان کے پاس گیا، اور حالانکہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور بھی معتمرین تھے عمرہ کرنے والے، کوئی بھی نہ دروازے کو دیکھ رہا ہے نہ اس ہستی کو دیکھ رہا ہے۔ میں ان کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام سے بھی بہتر انداز میں مجھے سلام کا جواب دیا۔ یاد حسین توجہ، عرفان کے سینے طے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہتر انداز میں میرے سلام سے بھی، آخر ان کا جو دل مائل ہوا ہے اس شخصیت کی طرف، انہوں نے بھی بڑے ادب و احترام اور اچھے الفاظ سے سلام کیا ہوگا، انہوں نے بہتر انداز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا من این الرجل، کہاں سے ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا من العراق، میں عراق سے ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا من ای عراق انتا، عراق کے کس خطے سے ہو؟ میں نے آگے جواب دیا من اہواز، میں اہواز کا رہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر سوال انہوں نے کیا آگے، اتعرفو، ہاں یہاں پر اختلاف ہے، یہاں پر خصیبی کا لفظ بھی ہے، خصیبی کا بھی ہے، ابن خصیبی بھی ہے، ابن خصیب بھی ملتا ہے روایات میں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے نقل کیا ہوگا تو سننے والوں کو کوئی اشتباہ ہوتا ہے یا لکھنے والوں کو۔ بہرحال انہوں نے پوچھا آپ ابن خصیب کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا نعم، میں نے کہا جی میں بالکل جانتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا اللہ اس پر رحم، اللہ اس پر رحم کرے، قائما لیلہ صائما نہارہ، وہ ساری رات عبادت کرتے تھے، ہر دن روزے سے گزارتے تھے، اور امام زمانہ کے شوق ملاقات میں اتنا روتے تھے کہ کبھی ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ آپ چپ کر گئے ہو بھائی، مشکل منزل ہے، اتنی مشکل منزل تو نہیں ہے۔ اے مولا امام زمانہ کی شوق ملاقات تو دیکھ لو نا، کیا ثابت ہوا؟ زیادہ روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا، امام زمانہ کے فراق میں رونا، یہ دلیل ہے کہ تعریفیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ الحرام کے اندر تعریف ہو رہی ہے۔ ہاں وہ فرماتے ہیں، جناب آبادی فرماتے ہیں علی بن ابراہیم کہ وہ ہستی دروازہ کعبہ میں ہے، ابھی تک انہوں نے قدم باہر بھی نہیں رکھا۔ اس کے بعد پوچھا وہ ابن مہزیار، اور تو ابن مہزیار کو بھی جانتا ہے؟ تو آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا انا، میں وہ ابن مہزیار خود ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر تو ابن مہزیار ہے ماذا تريد، تو چاہتا کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے عرض کیا کہ 21 سال ہو گئے، اریدو زیارت صاحب الزمان، میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت چاہتا ہوں۔
جاگو علی والو، جس کو شوق ہو کہ مولا امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، نہ مشکل نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، اسی روایت میں آ جائے گا امام غائب نہیں ہے۔ گفتگو پسند تو آ رہی ہے سرکار حجت العصر کی ذات پر؟ آباد و شاد رہو، بزرگوار تشریف فرماؤ، سارے بندے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، بس میں تو تذکر ہی دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کے سامنے بھی جو کچھ پڑھا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اب 21 سال ہو گئے اور سرکار حجت العصر سے ملاقات نہیں ہو سکی، نہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر آج تیری ملاقات ہو جائے گی، تیری ملاقات آج ہو جائے گی، آج ملاقات کا دن ہے، چلے جاؤ عبادت کرو۔ نماز عشاء پڑھنا، نماز عشاء کے بعد عشاء کی تمام جو مستحبات عبادات ہیں، نمازیں ہیں، وہ ساری پڑھ لینا۔ پڑھنے کے بعد رخت سفر باندھ لینا، جو تمہارا اونٹ ہے سارا سامان اس پہ لاد دینا، اور اس کے بعد سوار ہو کر آ جانا وادی شعب بنی عامر میں، وہاں پہ آ جانا، رکن اور مقام کے اس طرف آ جانا، اور کسی کو نہ بتانا۔ جب نصف رات سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا تو بھی وہاں موجود ہوگا، میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں، ہمیشہ خیر ہو، سرکار حجت العصر کی خیر ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر مجھے وہ جیسے آواز آئی تھی کہ اس مرتبہ بھی حج پہ جاؤ ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے تو قدم ہوا میں ہیں، زمین پہ لگتے ہی نہیں ہیں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، کبھی روتا ہوں، کبھی الحمد پڑھتا ہوں، کبھی نماز، کبھی ذکر اور دعا یہی مانگ رہا ہوں، میرے اللہ یہ دن جلدی ختم ہو جائے، رات آ جائے، میں عشاء پڑھ لوں، عشاء کے بعد تاقیبات کے بعد ساری مستحب نمازیں، دعائیں، اذکار پڑھنے کے بعد اپنا رخت سفر باندھ کے اونٹ پہ سوار ہو کر شعب بنی عامر میں چلا جاؤں، رکن اور مقام کے اس طرف جہاں پر اس ہستی نے کہا تھا۔ کہتے ہیں جی رات تھی اور میں اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے جیسے حکم تھا، اور میں بھی مستحبات کافی انجام دیتا تھا، لیکن آج تاکیداً حکم تھا عبادت پوری کرنی ہے، اور میں اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے گیا ہوں تو میں نے دیکھا جیسے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے دل میں آیا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گھبرا نہیں، میں پہلے سے موجود ہوں، تو دیر سے آیا ہے، دیکھ تو صحیح میں یہاں پہ موجود کھڑا ہوں۔ غور سے سماعت فرماؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ میرے ساتھ آئیں، چل پڑے، سفر شروع، پہاڑ ہے، ایک پہاڑ کی چوٹی آتی ہے، پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر کوئی وادی آتی ہے، پھر اور پہاڑ آتا ہے، پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ ہم چلتے چلتے مکہ سے بہت دور نکل گئے اور جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ جب نصف شب اور صبح کاذب کا وقت، وہ درمیانی وقت آیا، انہوں نے کہا کف رک جاؤ، اب ہم نے سفر نہیں کرنا، اپنا اونٹ بٹھاؤ، اترنا ہے، مصلی بچھاؤ، ہم نے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ نماز تہجد پڑھنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ نہ گھبراؤ تو جملہ کہنے لگا ہوں، معلوم یہ ہوتا ہے امام زمانہ کی زیارت اس شخص کو ہوتی ہے جو نماز تہجد کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد اور ہے کہ نماز تہجد پڑھنی ہے، اہتمام کے ساتھ نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ صبح کی فقط نماز پڑھنی ہے، نوافلہ 2 رکعت اور واجبہ، دعا مانگو، اور ہم نے سفر کرنا ہے۔ سفر کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح پہاڑی، کبھی ڈھلوان، کہیں ٹیلا، کبھی پہاڑ آتا ہے، کبھی وادی آ جاتی ہے۔ سفر کرتے کرتے اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی وسیع و عریض وادی میں ہے اور سامنے بہت بڑا ایک نورانی محل ہے۔
کہا جو نورانی محل ہے وہی تیری مراد ہے، آج تجھے مراد حاصل ہو رہی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہو، با کرامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کہتے ہیں کہ جو ہی ہم اس وادی سے بہت پہلے تھے، ڈھیر سارے دور تھے، خوشبو آنا شروع ہو گئی، کافور کی خوشبو، کافور کی خوشبو۔ کبھی آپ نے غور و فکر فرمایا ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے تو حکم ہے آزائے سجدہ پہ کافور ڈالو، حنوط کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے ملائکہ کے پر بھی کافوری ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں مومن کے جنازے میں، اللہ چاہتا ہے جب مومن کے جنازے میں ملائکہ آئیں انہیں اجنبیت نہ ہو، ان کو بھی کافور کی خوشبو آئے۔ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کافور ہوتا ہے، یہ فرما رہے ہیں علی بن ابراہیم بن مہدیارہ وادی کہ پوری وادی بقع کوتور ہے اور بقع نور ہے، اور ساری کی ساری وادی کافور کی وادی مہک رہی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو۔ اب ہم جا رہے ہیں، ابھی آدھا سفر ہم نے طے کر لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا اب سواری سے اترو، چونکہ یہ وہ مقام ہے آگے سواری پہ سفر کرنا ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ یہ تو ابھی مولا کی وادی میں جا رہے ہیں، سواری پہ سفر کرنا ادب کے خلاف ہے، اور کربلا معلیٰ میں پاپوش پہننا ادب کے خلاف ہے، کربلا معلیٰ میں کنگھی کرنا ادب کے خلاف ہے، خوشبو لگانا ادب کے خلاف ہے۔ ہر معصوم کی زیارت کے لیے مستحب ہے خوشبو لگاؤ، لیکن امام حسین بادشاہ کے لیے نہیں، کیونکہ مظلوم ہے سرکار، اس لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو بٹھانے لگا اور میں نے کہا اس کا زانو باندھ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا دا ہو اس کو چھوڑ دے۔ تو میں نے کہا یہ کہیں چلا گیا، جاگنا بھائی نیاز حسین جاگنا۔ یہ جو عبارت پڑھنے لگا ہوں یہ جناب علامہ محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کی روایت ہے۔ آگے اس شخصیت نے کیا کہا، اس ہستی نے کیا کہا، ھذا حرم القائم، یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ وادی ہمارے قائم زمانہ کا حرم ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، یہ سرکار حجت العصر کا حرم ہے، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے انہوں نے تفصیل بیان کی، لا يدخلہ الا مومن ولا یخرج منہ الا مومن، یہ وہ وادی ہے جہاں پر مومن کے علاوہ نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور مومن کے علاوہ نہ کوئی یہاں سے جا سکتا ہے۔ یہاں دنیاوی مال و متاع کی فکر نہ کرو، چونکہ یہ تو آئے ہیں دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے، یہ ان کا اپنا خطہ ہے سواری کی۔ آپ فکر چھوڑ دیں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ چلے گئے، جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نور ساطع ہو رہا ہے، پردہ لگا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک پردہ ہے اور فقط پردہ جیسے پردے میں لچک ہوتی ہے وہ ہے، لیکن نور نکل رہا ہے، نور انوار اتنے کہ آسمان سے ٹکرا رہے ہیں، اتنے انوار ہیں، روشنی روشنی ہے، میں حیران ہوں۔ اور جب ہم اس کے قریب پہنچے، جیسے میں بیٹھا ہوں امام بارگاہ کا گیٹ ہے، تو وہ جلدی جلدی فَذَهَبَ مُسْرِعًا، جلدی جلدی وہ تیز چلے اور انہیں وہ پردہ ہٹایا اور پردے کے اندر چلے گئے۔ اور جو ہی میں دروازے تک پہنچا ہوں تو بڑے خوشی خوشی واپس آئے اور انہوں کے آ کے یہی کہا، ابشروا کا فقد اذن لک فی الدخول، تجھے مبارک ہو، تجھے امام نے ملاقات کا اذن دے دیا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو بھائی، سلامت رہو، مولا پاک سلامتی دے۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ آپ کو مبارک ہو، فقد اذن لک فی الدخول،
آپ کو اذن دخول مل گیا ہے، اجازت مل گئی ہے۔ کہتے ہیں جی میں بڑا خوش ہوا ہوں، اور جو ہی میں داخل ہوا ہوں، اب جو مولا کے چہرے کی انہوں نے تعریف کی ہے، وہ بھی بندے بشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا نورانی چہرہ میں نے کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہاں چہرے میں کشش اتنی تھی کہ دل کرتا تھا کہ مولا کا چہرہ دیکھوں، لیکن جمال اور جلال الہی کا رعب اتنا تھا کہ نگاہیں نیچی ہو جاتی تھیں۔ اور مولا کی پیشانی بڑی چوڑی، رخسار خوبصورت، اور انہوں نے کہا ہے مولا کی دائیں رخسار پر ایک کالا تل تھا، جیسے عنبر کے تختے پہ نشان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو رات ہوتی ہے وہ اسی تل کا عکس تو نہیں ہوتی۔ جاگو جاگو علی والو جاگو، ہاں لاپرواہی نہ کرو۔ مولا کے فرماتے ہیں کہ جو ہی میرے مولا سلام انہوں نے کیا، ہمارے پہنچنے سے بھی پہلے مولا نے سلام کیا، ہم نے جواب دیا۔ مولا نے جو ہی سلام کیا تو میرے مولا نے اپنے لبوں کو جب حرکت دی تو مولا کے دانت تو نہیں لگ رہے تھے، بلکہ دندان مبارک ایسے تھے، برق پاشی ہو رہی تھی۔ مولا جو بولتے تھے لگتا تھا دانتوں سے بھی نور کی کرنیں برآمد ہو رہی ہیں۔ سلامت رہو۔ یا علی، اتنی خوشبو کہ میں حیران تھا کہ کہیں میری عقل پرواز ہی نہ کر جائے۔ اتنی خوشبو میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو مسند پڑی تھی، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو سرکار نے ایک بات کہی ہے، خدا گواہ ہے، بڑی اہم بات، اور وہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کننا نتوقع لیلا و نہارا وما بکا ابتا علینا۔ مولا فرماتے ہیں اے ابن احوازی تجھے پتا ہے کافی عرصے سے ہم تو توقع کر رہے تھے، دن رات کو توقع کر رہے تھے کہ تو ہماری ملاقات کے لیے آئے گا۔ مولا فرما رہے ہیں کننا نتوقع، ہم انتظار کرتے تھے، توقع رکھتے تھے، لیلاً و نہارا، دن کو بھی رات کو بھی کہ تو ہمارے پاس آئے گا، لیکن کون سی شے ہے؟ ما ابدا بکا لینا، کس شے نے تجھے سست کر دیا تھا کہ تو ہماری ملاقات کو نہیں آ سکا؟ کیا کو بھائی سرکار فرما رہے ہیں، مولا امام زمانہ فرما رہے ہیں، سرکار پوچھ رہے ہیں، یعنی مولا کو یہ علم ہے تو جو 21 سال سے کوشش کر رہا ہے، تو پھر سستی کس بات کی؟ ملاقات کو آیا کیوں نہیں؟ رکاوٹ کیا تھی؟ مولا نے آگے بتانی ہے۔ یہ اب انہوں نے آگے جواب دیا، مولا یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے مولا، لم اجد من یدلنی علی الآن، مولا کوئی ایک بھی ایسا مجھے نہیں ملا جو آج کی طرح مجھے آپ کی خدمت اطہر میں لے کے آتا، ایک بھی نہیں ملا۔ آپ کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ سوچ میں ہے مولا امام زمانہ کو ہماری نیت کا پتہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کا پتہ ہے، ہمارے ارادوں کا پتہ ہے، ہماری سستی و کاہلی کا پتہ ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا نا کہ مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا جو آج کی طرح پہلے آپ کی خدمت اطہر میں لے کے آتا، آپ کی خدمت اقدس میں آتا، آپ کی خدمت عالیہ میں آتا۔ اچھا، مولا نے فرمایا لم تجد من یدلک علی الآن، کوئی ایک بھی تجھے نہیں ملا جو تجھے یہاں ہمارے پاس لے کے آتا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، وقالا، اس کے بعد سرکار نے ایک بات کہی، بلکہ ایک بات نہیں 3 باتیں کہی ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دوں۔ آتے ہو ایدی چوپی چنگی نہیں ہوتی، یا علی یا علی۔ غور ہے، توجہ ہے، مولا نے پہلے یہ جملہ دہرایا، ہاں تجھے کوئی نہیں ملا نا آج کی طرح جو ہماری بارگاہ میں آپ کو لے کے آتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک خط، ایک لکیر زمین پہ ڈالی، وقالا،
مولا نے فرمایا ہاں وَلَكِنَّكُمْ كَسَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، مولا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم نے مال کی کثرت کو جمع کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ہمیں اپنے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں، جنہوں نے 21 سال کوشش کی ہے، مولا یہ جواب دے رہے ہیں کہ تم نے تو مال جمع کیا ہے، مال کی کثرت۔ اور اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا وَتَجَرَّبْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تم جو شیعہ ہو، تم ہمارے جو ضعیف مومنین ہیں ان پہ جبر بھی کرتے ہو، ان پہ ظلم بھی کرتے ہو۔ تو یہ کیا مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں مانے تھیں جو تو ہم تک نہیں پہنچ سکا، مولا یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمَ الَّذِي بَيْنَكُمْ، مولا فرماتے ہیں اور تم صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے رشتوں کو قطع کرتے ہو، اس لیے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے وَيَقْطَعُونَ، یہ قطع کر دیتے ہیں اس شے کو، اَن یُوصَلَ مَا امر اللہ بِهِ ان یُوصَلَ، اس شے کو یہ قطع کر دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ وصل کا حکم دیتا ہے کہ تم مل کے رہو، یہ قطع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سی شے ہے بھائی؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یعنی مولا امام زمانہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ قطع رحم کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، وہ ہماری ملاقات سے محروم رہے گا۔ تو میں جملہ کہنے لگا ہوا یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ بھی یہی کہتا ہے جس کا میں حکم دیتا ہوں کہ وصل کر کے رہو، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جملہ یہی ہے، اس سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اور جو رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ تو امام کی ملاقات کے لائق نہیں رہتا۔ جو ولایت علی کو چھوڑ گئے، مولا اس کو متھے کیسے لگائیں گے؟ یا علی سلامت رہو بھائی، آباد و شاد رہو۔ بات آگے بھی ہے، اگر کہو تو پوری کر دیں۔ مولا نے فرمایا فَأَيُّكُمُ الْعُذْرُ، الآن اب تمہارے پاس کوئی عذر ہے بتاؤ۔ آگے انہوں نے کہا التوبہ 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 والاستغفار، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے پھر ایک جملہ کہا، اگر آپ کا ارادہ ہو تو وہ، میں جلدی کوشش تو بڑی جلدی کر رہا ہوں کہ کہیں بات کوئی رہ نہ جائے، لیکن امید ہے کہ آخری پیراگراف وہ رہ ہی جائے گا۔ طولانی مجلس بھی مقصود نہیں ہے، لیکن اتنی مختصر بھی مقصود نہیں ہے، جاگ کے بیدار ہو کے سننا۔ میرے مولا نے فرمایا وَلَوْلَا استغفار بعضکم لبعض لَحَلَكَ مَنْ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں اگر تم میں سے بعض مومنین بعض کے لیے استغفار نہ پڑھتے تو ہوتا کیا؟ جو بھی زمین پر تم ہوتے سارے ہلاک ہو جاتے، الا خواص الشیعۃ التی تشبہ اقوالہم افعالہم۔ ہاں سرکار فرما رہے ہیں، مولا امام زمانہ بالمشافہ کہہ رہے ہیں، خواب بھی نہیں ہے، براہ راست فرما رہے ہیں، اگر تم میں سے بعض شیعہ استغفار نہ پڑھتے، بعض کے لیے بعض ایسے ہوتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اوروں کے لیے، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم سارے غرق ہو جاتے۔ کون باقی رہتا؟ ہمارے خاص شیعہ باقی رہتے۔ کون سے خاص شیعہ؟ مولا بتا رہے ہیں، اور جن کے افعال اقوال کے مطابق ہوتے ہیں وہی ہمارے خالص شیعہ ہوتے ہیں۔